السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ ہم نے سیرت النبی کے لاسٹ سیشن میں دیکھا تھا کہ غزوہ بدر کے واقعات کیا کیا ہوئے اور غزوہ بدر تقریباً اپنے پیک پر پہنچ گیا۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ابو جہل کا قتل کیسے ہوا اور کیسے غزوہ بدر کے حالات بنے۔ ابو جہل کو جب جنگ کے دوران ایسا ہوتا تھا کہ جو سردار ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو ابو جہل چونکہ اپنے مشرکین کا کافروں کا سردار تھا تو اسے کافر لوگوں نے ارد گرد اپنی تلواریں اور نیزے رکھ کر وہ پوری ایک باڑ بنائی ہوئی تھی، سیکیورٹی کی پروٹیکشن اسے دی ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کی صف میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا اور میرے پاس 2 انصاری نوجوان آئے اور ان میں سے انہوں نے آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ چچا جان ہمیں ابو جہل بتائیے کہاں پر ہے۔ کہتے ہیں تم ابو جہل کو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کہاں ہے، ہم اسے قتل کریں گے۔ تو کہتے ہیں مجھے ان کی اس بات سے تسلی نہیں ہوئی، دونوں نے یہی کہا لیکن مجھے ان کی بات سے تسلی نہیں ہوئی کہ مجھے اتنے میں نظر آیا کہ ابو جہل کیا کر رہا ہے، اس نے شتر مرغ کے پر لگائے ہوئے اپنے سر پہ اور چکر لگا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا وہ رہا تمہارا شکار، تو دونوں بھاگے اور اس پر جھپٹ پڑے اور اسے تلوار مار کر قتل کر دیا۔ اب جو 2 نوجوان تھے نظر آنے میں وہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے چونکہ پھرتی تھی، جذبہ تھا، ایک نے پنڈلی پہ ضرب لگائی اور دوسرے نے بری طرح سے زخمی کیا، لیکن اس حال میں اسے چھوڑا کہ اس کی صرف سانس چل رہی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلواریں دیکھیں تو فرمایا کلاکما قتلا، کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ اور یہ جو دونوں نوجوان تھے یہ افرا نام کی ایک عورت کے بیٹے تھے اور ان کا نام تھا معوذ اور معاذ۔ معوذ اسی غزوہ میں شہید ہو گئے جبکہ حضرت معاذ حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی ابو جہل کا سامان دیا۔ خیر جب معرکہ ختم ہوا تو لوگ ڈھونڈنے لگے کہ ابو جہل کی لاش کہاں ہے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ جو ابو جہل ہے وہ انتہائی زخمی حالت میں پڑا ہے لیکن اس کی سانس جاری تھی، اس کی بھی سانس ختم نہیں ہوئی تھی، سانسیں اکھڑی تھیں لیکن چل رہی تھیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کی گردن پہ پاؤں رکھا اور اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کی داڑھی پکڑی۔ جیسے ہی انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی تو حضرت عبداللہ نے اس سے فرمایا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا مجھے کہے کہ رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگ قتل کر رہے ہو اس سے اوپر بھی کوئی ہے؟ مر رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور اکڑ کیا؟ کہتے ہیں نا رسی جل گئی بل نہ گیا، اس کا بھی یہی حال۔ کہہ رہا ہے مجھ سے بڑا کون ہوگا آدمی، مجھ سے بڑے سردار کو کون ہوگا جسے تم قتل کر رہے ہو؟ اور پھر حقارت سے بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ نفرت سے، حقارت سے نا، کہ کاش ایسا ہوتا کہ مجھے میرے ہی قبیلے کے یا میرے ہی سرداروں میں سے کسی نے قتل کیا ہوتا، پھر تو بات تھی، لیکن یہ کیا کہ میں ایک کسان کے ہاتھوں، یعنی انصار کی طرف اشارہ کہ میں انصار کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر پوچھنے لگا اچھا مجھے بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ چڑھ گیا ہے، گردن کٹنے والی ہے اور اکڑ ایسی ہے کہ کہہ رہا ہے کہ تو بڑی مشکل جگہ چڑھ گیا ہے، یعنی ایک سردار کی گردن پہ چڑھ کے تو بات کر رہا ہے۔ اور روایات میں اتنا بھی آتا ہے کہ اس نے کہا قتل ہونے سے پہلے کہ میری گردن کو نیچے سے کاٹنا، یعنی کہ جب میرا سر، کھوپڑی میری پڑی ہو کہیں پر تو میرے سر کے ساتھ میری گردن ہو، میری کھوپڑی پوری پہچانی جائے کہ یہ مشرکین کا سردار ہے۔ تو تکبر حد سے زیادہ تھا اس کے اندر، اور اسی تکبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پیارے حبیب ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہر قوم کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ ھذا فرعون ھذہ الامہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس امت کا فرعون ہے. کیوں فرعون کا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا اس کا تو یہ حال تھا کہ وہ مرتے وقت تو کم از کم کلمہ پڑھنا اسے نصیب ہو گیا، بے شک وہ کلمہ قبول نہ کیا گیا، لیکن مرتے مرتے تو اسے سمجھ آ گئی کہ میں غلط تھا. یہاں پر ابو جہل کا یہ حال، جان نکل رہی ہے اور تکبر سے کہہ رہا ہے تو بڑی مشکل جگہ چڑھ گیا. تو عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر والحمد للہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وعدہ. اللہ سب سے بڑا ہے، تمام کی تمام تعریف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی. گویا یوم البدر یوم الفرقان ثابت ہوا. اب یہاں پر دیکھیں ذرا کہ والدہ افرا ہیں، بچے ہیں معوذ اور معاذ. بچے آ رہے ہیں اس لیے کہ ہم قتل کریں گے، کیونکہ بچوں کی تربیت ایسی کی والدہ نے کہ انہیں پتہ ہے کہ صرف ایک بندہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے تو اس کا قتل ہم کریں گے. آج آپ اور میں ذرا دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. کیا ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ آج ہمارے بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے اس قابل ہیں کہ وہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرنے مارنے پہ تیار ہو جائیں؟ آج ہمارا حال یہ، ہمارے بچے نبی کی سنت اپنے چہرے پہ رکھنا نہیں چاہتے، انہیں داڑھی والے لوگ اچھے نہیں لگتے. یہ حال ہے ہمارے ہاں کہ ہم عید میلاد النبی تو منا رہے ہیں، خوشی خوشی جا کر جھوم جھوم کر نعتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہیں پر ہم نعتیں پڑھنے کے دوران اگر وقت نماز کا ہو جاتا ہے تو فرض نماز ہمیں پسند نہیں، ہم فرض نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے کہ نہیں ابھی تو بڑا ٹائم ہے اور نماز قضا کر دیتے ہیں. تو آپ کو اور مجھے یہاں پر ایز اے مدر، ایک ماں سمجھ کر اپنے آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اپنی اولاد کو ایسی تربیت دے رہی ہوں کہ میرا بچہ جس مرضی معاشرے میں چلا جائے، جیسے مرضی لوگوں میں چلا جائے، اس کے اندر کا ایمان، اس کی اپنے اللہ اور اپنے رسول سے محبت اتنی گہری ہو کہ وہ اس محبت کی وجہ سے کچھ نہ کر سکے. پھر دوسرا ہم نے دیکھا ابو جہل کا طرز عمل کہ مرتے ہوئے بھی تکبر بھرا ہوا ہے. تو ہم نے اپنے اندر سے اس چیز کو نکالنا، ہمارے اندر رائے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو بہت مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے اور میں پسند نہیں کرتا کہ میری چادر کو کوئی اور اوڑھے. تو آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو تکبر سے بچانا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی خاص مقام پر ہوتے ہیں، ہم کسی خاص عہدے پر ہوتے ہیں، چاہے آپ گھر میں ایز اے مدر اپنے آپ کو کر لیں، یا گھر میں ایک ساس ہیں، یا گھر میں آپ کا، یا کسی ادارے میں آپ ٹیچر ہیں، یا کوئی بھی آپ کے انڈر لوگ کام کرتے ہیں، تو بعض دفعہ ہم اس عہدے کا، اس مقام کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم میں اس مقام اور عہدے کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے، ہم باقی لوگوں سے پھر اپنا رویہ نارمل نہیں رکھتے. تو یہاں آپ نے اور میں نے یہ دھیان رکھنا کہ ہمارے رویے میں عاجزی ہو. جب یوم البدر ہوا تو یہ فیصلے کا دن تھا، یوم الفرقان تھا، کیونکہ کفر اور ایمان کا فیصلہ ہو گیا. اس مارکے میں انسانوں نے مختلف رشتوں سے بھی جنگ کی. ایک بندہ اپنے چچا سے جنگ کر رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کے آمنے سامنے کھڑا ہے، بھائی بھائی کے مد مقابل ہے، قریبی رشتہ دار اپنے قریب ترین کے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام کو قتل کیا. آج کیا آپ اور میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے سگے ماموں کے گھر ایک ایسا فنکشن ہو جو اسلام کے خلاف ہو، تو کیا آپ میں اور مجھ میں ہمت ہے کہ ہم ایسے کسی فنکشن میں نہ جائیں صرف اللہ کی خاطر یا اللہ کے نبی کی خاطر؟ کیا ہم اپنے ماموں کے گھر ہونے والی نافرمانی کی ایک شادی چھوڑ سکتے ہیں؟
یہاں پر صحابہ تھے نا، تو صحابہ تو اپنے ماموں کو بھی قتل کر گئے. حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹے عبد الرحمن کے مقابلے پہ آ گئے. کتنی دفعہ ایسا ہوا باپ بیٹے کی تلواریں آمنے سامنے آ گئیں. عبد الرحمن اس جنگ میں بچ گئے تھے اور وہ بعد میں مسلمان ہو گئے. جتنے لوگ بھی غزوہ بدر میں بچے وہ سارے کے سارے بعد میں مسلمان ہو گئے. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے دل میں ایمان تھا اسے زندہ رکھا، وہ بعد میں ایمان لے آیا. مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو بھی قید کر لیا. یوں رشتے کٹ گئے. رشتوں کی بنیاد پر جو قرابت داری تھی وہ بھی کٹ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف کلمہ ایمان کو بلند کیا اور کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی. حق کو باطل سے بالکل جدا کر دیا گیا. اسی لیے اس دن کو 17 رمضان المبارک تھا. یہ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا، یعنی فیصلے کا دن. کفر کی جڑ کٹ گئی، کفر کی کمر ٹوٹ گئی. 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 سردار جو مارے گئے تھے ان کے ساتھ ہی 70 لوگ قید بھی ہوئے. جو مرنے والے لوگ تھے وہ زیادہ تر بڑے سردار تھے. ان میں سے 24 سرداروں کی لاشوں کو بدر کے ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینکا گیا. آپ دیکھ لیں کہ مرنے کے بعد بھی انہیں کیسی جگہ ملی. ادھر مسلمانوں میں سے صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار. انہیں میدان بدر میں ہی سپرد خاک کیا گیا اور ان کی قبریں آج بھی معروف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا اور اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو وہ کنواں جس میں جو انہوں نے کفار کے سرداران تھے ان کی لاشیں ڈالی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس گئے اور اس کی منڈیر پر کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کا نام لے لے کر پکارا، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا. تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے برحق پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ان لاشوں سے. حضرت عمر کافی دیر سے نوٹ کر رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے باتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انتم باسمع لما اقول منہم، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے. ولکن لا یجیبون، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے تو بات کرنے کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مردوں کو وہ بات سنا رہے تھے. حالانکہ یہ بات میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت اس جگہ کے لیے یہ بات ٹھیک تھی. اب چونکہ جنگ ختم ہو چکی تو مدینے میں نا مسلمانوں کے ساروں نے شہید ہونے کی خبریں پہنچا دی کہ مسلمان تو سارے کے سارے مارے گئے ہیں، جبکہ حالات مختلف تھے. مسلمان تو فتح یاب ہوئے، دوسری طرف مکے میں بھی شکست کی خبریں پہنچا دی گئیں. جو مشرکین بھاگ کر مکے پہنچے تھے انہیں چونکہ بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہو رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ مرے ہیں ان کے مرنے پر نوحہ کوئی نہیں کرے گا. اس وقت کا رواج تھا کہ جب کوئی مرتا تھا تو نوحہ کیا جاتا تھا، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں بین کیا جاتا ہے. تو چونکہ اسلام میں تو اس کی اجازت ہے ہی نہیں، لیکن اس وقت چونکہ مکہ میں رواج تھا تو مشرکین نے اس بات سے بھی منع کیا کہ اگر ہم نوحہ کریں گے تو مسلمان خوش ہو جائیں گے. ایک شخص تھا اسود بن مطلب، اس کے 3 بیٹے مارے گئے. وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا. ظاہر ہے ایک شخص جس کے 3 جوان بیٹے اور تینوں کے تینوں قتل ہو جائیں، وہ رونا چاہتا تھا، وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے منع کر دیا گیا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے ایک رات ایک عورت کی آواز سنی جو نوحہ کر رہی تھی. وہ سمجھا کہ شاید نوحہ کی اجازت مل گئی ہے، اب رونا جائز ہے. اس نے فوراً سے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کہ کیا واقعی میں نوحے کی اجازت دے دی گئی ہے. غلام جاتا ہے، واپس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ نہیں، مرنے والوں پہ اجازت نہیں دی گئی، یہ تو ایک عورت ہے جو اپنے گم شدہ اونٹ پر رو رہی ہے.
جب اسود نے یہ بات سنی تو اس کا اپنے آپ پر قابو نہ رہا، بے اختیار چیخ اٹھا اور اس نے کچھ اشعار کہے، اتب کی ان یدل لہا بعیر، کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا ہے، وَيَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السَّحُودِ، اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے، فلا تبکی علی بکر ولکن، اور اسے چاہیے کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے، اب جو عورت رو رہی ہے اسے وہ کہہ رہا ہے کہ تم اونٹ پر نہ رو، تمہیں چاہیے کہ تم رو، لیکن کس پر، اعلیٰ بدر تقاصرت الجدود، کہ تم بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئی ہیں، بلکہ تم بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا دکھ تھا، کتنا درد تھا اس شخص کے اندر۔ پھر اس نے کچھ اور اشعار بھی اپنے بیٹوں کے لیے کہے، تو درد اس لیے بھی تھا کہ 3 جوان بیٹے جو ہے وہ قتل ہو گئے، اور دوسری طرف اہل مدینہ کا کیا حال تھا کہ وہ خوش ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد بھیجے، ایک عبداللہ بن رواحہ جو بالائی مدینہ کی طرف گئے، اور دوسرے زید بن حارثہ جو زینی مدینہ کی طرف آئے۔ اس دوران جو یہود نے پروپیگنڈے مچا دیے تھے، جس کی وجہ سے مدینہ میں بھی بڑی ہلچل مچ گئی تھی، تو جب فتح کی خبر پہنچی، ہر طرف خوشی کی لہر پہنچ گئی، مدینے میں تحلیل اور تکبیر کے نعروں سے فضا گونج گئی، ہر طرف اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور آپ سوچیں کہ جب سارے کا سارا مدینہ اللہ اکبر سے گونج پڑے، کیا سین ہوگا وہ، اور کیا حال ہوگا لوگوں کا۔ مسلمان جوگ در جوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے، کہ جہاں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے ہم وہاں انہیں مبارکباد پہنچا دیں گے۔ اب یہ وہ سارا حال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جنگ سے فاتح ہو کر آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مارکے میں ہی ایسی کامیابی دی کہ پتہ لگ گیا کہ اب کفر کا زور ٹوٹ گیا ہے، اب اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں، اب ایمان ہی وہ سب سے بڑی طاقت بن گئی جو ہر جگہ اپنا لوہا منوائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے ایمان کو بھی اتنا مضبوط کریں، ہمیں ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، ان کی سنت پر بہترین طریقے سے چلنے والا بنائیں، ہمیں اتنی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں، ہم تمام کی تمام خصوصیات جو ہم سیرت میں پڑھ رہے ہیں وہ ہم اپنے بچوں میں ڈالنے والے بنیں، ہمارے بچے چلتے پھرتے ابو بکر و عمر بنیں، ہماری بیٹیاں چلتی پھرتی فاطمہ عائشہ جیسی ہوں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوئے، ان کی انہی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب کرے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والے بنیں، ہم اس فتنے کے دور میں رہ کر اپنے بچوں میں سیرت سے محبت ڈال سکیں، ہم اتنے فتنے کے دور میں رہ کر اپنے بچوں میں پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری خوبیاں ڈال سکیں جو انہیں بہترین مسلمان بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔